बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब ने एक अहम दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है और वो 2 दिन पहले ही सलमान अकरम राजा साहब ने इद्दत निकाह केस की समाअत के बाद ये वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ कि वो हर सूरत सनम जावेद और आलिया हमज़ा का मामला बड़ी अदालतों में लेके जाएंगे। एक मुकदमे से उनकी रिहाई होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने इंतहाई शानदार जो मूव नज़र आई है वो है लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है और एक तवील दरख्वास्त है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात में जो वहाँ की सेंट्रल जेल है वहाँ पर कैदियों को रिकॉर्डिंग डिवाइस फराहम करने पर जो अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी शुरू कर दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ़ तैनातियाँ थीं उनके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था। ये बेसिकली MQM की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक भर्तियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जारी हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी है। हाई कोर्ट में सूबे में ग्रेड 1 से 15 पर भर्तियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने भर्तियों के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जो जारी किया हुआ था उसमें तौसीह कर दी। दरख्वास्त गुजार MQM के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। अदालत ने समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर ग्रेड 1 से 15 तक भर्तियों पर हुक्म इम्तना जारी कर रखा है और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हाई कोर्ट ये अपना हुक्म इम्तना ख़त्म करे ताकि वो भर्तियाँ धड़ाधड़ जो उनके सियासी भर्तियाँ हैं वो कर सकें। MQM की दरख्वास्त थी और इसमें सबसे बड़ा मसला है जो MQM ने सिंध हाई कोर्ट में उठाया था वो ये था कि जो उर्दू स्पीकिंग है, चूँकि मेजॉरिटी से कराची जो है वो उर्दू स्पीकिंग था, इन्होंने क्या किया डोमिसल बनवा के अंदरून सिंध से जो अपने को वडेरों के मुलाजमीन कोई किसी का इस तरह से सिंध कराची शहर में इन्होंने तमाम के तमाम जो ओहदों पर अंदरून सिंध के लोगों को बिठा दिया। अब कराची के लोगों का वो हक़ बनता है, कराची के लोग आपको पसंद हैं नहीं हैं, वो आपको वोट दें ना दें, लेकिन शहर तो उनका है, असल मालिक तो मुल्क की आवाम होती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि ये ऐसी सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ तरह से अब के इलेक्ट्रिक अगर हुकूमत सिंध को खुश करती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुश करती है और कराची के लोगों को तकलीफ़ देती है तो इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वो कौन सा फार्म 45 के तहत कोई कराची में एक सीट भी नहीं जीते और वो सारे के सारे जो फार्म 47 वाले लोग हैं उसकी वजह यह है कि कराची की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। उसका बदला खैबर पख्तूनख्वा से लिया जा रहा है। बाकी सूबों में भी बिजली चोरी के मामलात हैं, बाकी जगहों पर भी ये इश्यूज़ तो हैं, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर और कराची के लोगों पर करना ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और ये सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया था और उस पर तौसीह करते हुए 29 जून को फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए बुला लिया है। गुजरात की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर एक अनोखा वाक़या पेश आया और ये वाक़या कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ हो, लेकिन कार्रवाई हमें नज़र आई है गुजरात में। डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में कैदियों को रिकॉर्डिंग डिवाइस फराहम करने पर 3 वार्डन्स को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है। कैदी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हवालाती अकमल हुसैन की मदद से जेल इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करने के लिए ख़ुद पर तशद्दुद का सीन बनाकर पेन नुमा रिकॉर्डिंग डिवाइस की मदद से वीडियो रिकॉर्ड की थी। मामले की इंक्वायरी के बाद जेल वार्डन्स मोहम्मद नज़ीर, फ़रूख अमीन और अदनान खान को कैदी ज़हीरुद्दीन को रिकॉर्डिंग डिवाइस फराहम करने पर नौकरी से मुअत्तल कर दिया। अब वो जो कैदी था ज़हीरुद्दीन बाबर वो उसकी जानिब से एक वीडियो रिकॉर्ड की गई और वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या थी कि जी उन्होंने मुबैना तौर पर पुलिस का ये बयान है या पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जी उन्होंने एक अपने दूसरे साथी कैदी के साथ मिलकर एक ड्रामा रचाया तशद्दुद का और उसकी रिकॉर्डिंग की कि जैसे जेल में उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, हालांकि जेल में उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हो रहा था बल्कि वो ड्रामा रचाया गया। मुबैना तौर पर यह पुलिस का मौक़िफ़ है। अब एक तो वो है जिन्होंने उनको डिवाइस ला के दी है और वो पुलिस के लोग थे, अपने ही लोग थे। मामले की इंक्वायरी के बाद जेल वार्डन्स मोहम्मद नज़ीर, फ़रूख अमीन और अदनान खान को कैदी ज़हीरुद्दीन को रिकॉर्डिंग डिवाइस फराहम करने पर नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। हेड वार्डन असजद मुनीर और गुलजार हुसैन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल
بابر اکرام کو بطور ایگزیکٹو انچارج شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ اس حرکت پر مذکورہ اسیران کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، جبکہ جیل اہلکاران و افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ قیدی ظہیر الدین انتہائی شاطر اور سازشی ذہن کا حامل ہے۔ مذکورہ قیدی سے اس سے قبل بھی 18 مرتبہ جیل قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 8 مختلف جیلوں سے دوسری جیلوں میں شفٹ کیا جا چکا ہے، اور اس وجہ سے اب جو وہ ایک قیدی تھا لیکن وہ 6 سپرنٹینڈنٹ سے لے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ہیڈ وارڈنز اور 3 وارڈنز، کسی کو شوکاز گیا ہے، کسی سے وضاحت پوچھی گئی ہے اور کسی کو معطل کر دیا گیا ہے ایک قیدی کی وجہ سے۔ تو یہ جو گجرات کی جیل سے یہ تفصیل سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف جاوید اقبال خان ورسز پروونس آف پنجاب اینڈ ادرس، یہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی جانب سے، اور ان کے ساتھ ابو ذر سلمان خان نیازی، ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس درخواست میں یہ 100 صفحات پر مشتمل درخواست ہے، اس میں ساتھ جو 12-13 صفحات پر مشتمل پٹیشن ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی ڈاکومنٹس ہیں، مختلف ایف آئی آرز ہیں، مختلف ضمانتوں کے آرڈرز ہیں، اور پہلے جو ہائی کورٹ میں ریٹیں فائل ہوتی رہی ہیں، یہ ان کی تفصیل اس میں دی گئی ہے۔ جاوید اقبال خان کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور جاوید اقبال خان والد ہیں صنم جاوید کے۔ 2 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے علی حمزہ اور صنم جاوید کو، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا بھی یہ مطالبہ تھا، وہ بھی بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ مہربانی کر کے خواتین کے کیسز کو ٹیک اپ کریں، اور جو سینئر وکلا ہیں وہ ان تمام معاملات کو دیکھیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں دیکھا کہ 10 مقدمات میں ضمانت ہو تو 11ویں مقدمے میں نامزد کر دیا جائے، 11ویں میں ضمانت ہو تو 12ویں مقدمے میں نامزد کر لیا جائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو اب اس کا اینڈ ہونا چاہیے، اور ہر صورت اس کو اب رک جانا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اب ہم خود، انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اب اس معاملے کو اعلیٰ عدلیہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ پہلے بھی صنم جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق بھی رہے ہیں، باقی بھی رہے ہیں، تو وکیل تو ان کے پہلے بھی تگڑے تھے، لیکن اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اس معاملے کو اعلیٰ عدلیہ کے سامنے لے کے جائیں گے کہ وہ خواتین ہیں، اور خواتین کے ساتھ ایسا کیوں زیادتی ہو رہی ہے کہ ایک مقدمے میں 1 سال 1 ماہ کے بعد نامزد کر کے ان کو جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ 15-15 20-20 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، اور پھر اگر اس مقدمے میں ضمانت یا ڈسچارج ہو جاتے ہیں، پھر نئے مقدمے میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا، اور اب اس کا اینڈ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا تھا 2 دن پہلے۔ اور اب ان کی جانب سے صنم جاوید کے والد کی مدعیت میں وہ پٹیشنر ہیں، درخواست دائر کی گئی ہے۔ مزید مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ یہ درخواست ہے کہ صنم جاوید کو مزید کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، معلوم نامعلوم کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور ابو ذر سلمان خان نیازی کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی ہے۔ صنم جاوید خان کو مسلسل، یا درخواست کا جو متن ہے، صنم جاوید خان کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صنم جاوید خان کسی مقدمہ میں نامزد نہیں ہیں، نامعلوم کی بنیاد پر گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ صنم جاوید کی کسی بھی مقدمہ میں ضمانت منظور ہو اس کے بعد پھر کسی نامعلوم مقدمہ میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ صنم جاوید کو تپتی دھوپ میں جیل وین میں شام 7 بجے تک رکھا جاتا ہے۔ صنم جاوید کے خلاف درج مقدمات نامزد اور نامعلوم دونوں کی تفصیلات فراہمی کا حکم دیا جائے۔ کسی بھی مقدمہ میں لاہور ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہ کیا جائے۔ صنم جاوید کے نظر بندی کے احکامات کی بھی کاپی فراہم کی جائے اور نظر بندی سے بھی روکا جائے۔ اب یہ ایک ڈیٹیل درخواست ہے۔ ہوا یہ تھا کہ صنم جاوید کی جانب سے سب سے پہلے ایک درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ علی باقر نجفی صاحب، چونکہ اس وقت پی ٹی اے کے تمام کیسز معزز عدالت علی باقر نجفی صاحب میں ہی لگتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی ریٹرننگ افسر کاغذات نامزدگی چھین رہی تھی یا جو کچھ ہو رہا تھا، تمام مقدمات
علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں تھے، پھر الیکشن کے بعد پھر 9 مئی کے تمام مقدمات، چونکہ وہ دہشت گردی جو ڈی بی تھی، عمران خان بھی علی باقر نجفی صاحب کی ڈی بی میں پیش ہوتے تھے، تو امیر بھٹی صاحب جب چیف جسٹس تھے تو تمام اہم کیسز جو یہ والے کیسز تھے دہشت گردی، وہ معزز جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں ہوتے تھے۔ اب وہاں پر ایک درخواست دائر کی صنم جاوید نے بھی، اور ان کے ساتھ جو ہیں ختیجہ شاہ نے بھی، یہ 2 درخواستیں دائر کی ہیں۔ ختیجہ شاہ کی درخواست پر بھی رپورٹ آ گئی آئی جی پنجاب کی جانب سے، اور صنم جاوید کی درخواست پر بھی رپورٹ آ گئی۔ دونوں کے کیسز میں کہا گیا کہ صرف 2 مقدمات میں نامزد ہیں، یہ کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں ہیں۔ ان 2 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی تو اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں مقدمات میں گرفتاری شروع ہو گئی، تو دونوں کی طرف سے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی۔ توہین عدالت کی درخواست پر 5 دسمبر کو، صنم جاوید کی درخواست پر 5 دسمبر کو سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا، اس کے بعد وہ فیصلہ نہ آیا۔ اب تقریباً 1 مہینہ پہلے دوبارہ وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا، لیکن اس پر سماعت نہ ہو سکی، اور اب دوبارہ کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ فیصلہ محفوظ ہے یا ابھی مزید کوئی سماعت ہونی ہے، وہ جاری ہے۔ اب انہوں نے یہ جو درخواست دائر کی ہے، یہ بہت اہم درخواست ہے، اور شاید 1-2 دفعہ پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ جیسے فواد چودھری کو ضمانت بعد از گرفتاری، حفاظتی ضمانت بعد از گرفتاری دی گئی تھی کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ پرویز الہی کے کیس میں جج صاحب نے حکم دیا تھا، تو اس طرح کی یہ پہلی درخواست ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے یہ درخواست ہے۔ اب یہ درخواست اگر انٹرم آرڈر کل آ جاتا ہے اور عدالت کسی اور مقدمے میں گرفتاری سے روک دیتی ہے، اور یہ مقدمے میں تو ضمانت دائر ہو چکی ہے، الٹیمیٹ ضمانت ہو جانی ہے، دہشت گردی عدالت سے نہیں ہوگی تو ہائی کورٹ سے ہو جائے گی، تو ایسے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا ریلیف ہوگا، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بڑی عدالت کی جانب سے فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔